الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا ہے، وہ ہم سنیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ قصہ یہاں پہ بیان کیا ہے تو یہ محض تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم اور تربیت کے لیے ہے۔ تعلیم اور تربیت کے لیے اگر ہے تو اس پہ غور کرنا ہم پر واجب ہے، فرض ہے، اور ہم اسے ان 15 منٹ کی مختصر نشستوں میں اگر پڑھ رہے ہیں تو قصے کہانی جس طرح سے سنائے جاتے ہیں، ریکیپ بھی کیا جاتا ہے، تو مختصر ریکیپ کر لیتے ہیں ہم پہلے۔ اور ریکیپ اگر میں کروں بہت جلدی تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھ لیا اور ان کے مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی کی، اور اس خواب کو بھی ان کے مستقبل کی میں عروج جو ان کو ملنے والا تھا اس کے حوالے سے ان کو بتایا، لیکن ساتھ ساتھ یہ نصیحت کر دی کہ اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا۔ اور مقصد یہ تھا کہ جو مستقبل کے ارادے ہیں، جو مستقبل کی باتیں ہیں، اسے انسان کو زیادہ اوپن نہیں کرنا چاہیے، جو سیکرٹ ہیں وہ سیکرٹ ہی رہنے چاہیے۔ اور ایسا ہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی سے ذکر نہیں کیا، لیکن چونکہ بھائی یہ چاہتے تھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیں، جس طرح سے عام زندگی میں لوگ ہوتے ہیں کہ جن لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی صالحیت اور صلاحیت کی بنا پر ان کو وہ راستے سے ہٹا دیتے ہیں، یا تو زندگی ختم کر کے، اور اب جدید زمانہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ناکارہ بنا دیں اس کے آس پاس کے ماحول کو کہ وہ اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں ترقی نہ کر سکے۔ یہی کچھ انہوں نے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل تو نہیں کیا، لیکن والد سے دور کر دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ والد سے دور کر دیا تو چونکہ اللہ کا براہ راست تعلق والد سے ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس اللہ سے براہ راست تعلق سے بھی دور ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ذریعے سے اس نے کنویں میں ڈلوایا۔ جب انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ ہم ان کو قتل کر دیں، تو ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، قتل نہ کرو، کسی کنویں میں ڈال دو۔ کنویں میں ڈال دیا گیا۔ وہاں پہ ایک قافلہ آیا، قافلے نے ان کو یہ سمجھا کہ یہ کوئی بچھڑا ہوا بچہ ہے، ڈر کے یہاں بیٹھ گیا ہے، اٹھا کے لے گئے، لے جا کے معمولی سی قیمت پہ بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوش قسمتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام کہ ان کے دشمنوں نے، جو ان کے سگے بھائی تھے، ان کے بھائی تھے، ایک باپ کی اولاد تھے، انہوں نے تو ان کی مستقبل کو ختم کرنے کے لیے انہیں اپنے والد سے دور کر دیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اٹھا کر مصر بھیجا، اور مصر میں بھی ایک انتہائی مقتدر شخص کے گھر میں بھیج دیا۔ مقتدر شخص کے گھر میں جا کر اس نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پہ حکومت کے رموز سیکھے، حکومت کے معاملات سیکھے، اور اپنے اس شخص پہ جو وہاں کا مقتدر حکومت کا شخص تھا، اس نے اتنا اعتماد دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ اپنے گھر کے سارے امور ان کے حوالے کر دیے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ اس گھر میں سارے امور مملکت ڈسکس ہوتے تھے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ تعلیم حاصل کی
معاملات کی تہ تک پہنچنے کی، باتوں کی تہ تک پہنچنے کی۔ یہاں ایک اور پوائنٹ قابل توجہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ کس حال میں ہوتی ہے، اس کی جھلک ابھی آپ آگے دیکھ لیں گے۔ وہاں صرف یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ کچھ فیصلے ہوتے ہوں، وہاں پتہ نہیں راگ و رنگ کی کتنی مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہوں گی، وہاں کتنی کمبائنڈ گیدرنگز ہوتی ہوں گی، وہاں کتنے لوگ ایسے آتے ہوں گے جو حیا باختہ ہوتے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہاں بھیجا۔ اگر ہم یہ صرف یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھیجا، اور اگر ہم یہ کہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے کیوں نہیں، تو ہم بہت سارے ان لوگوں کے اس مخصوص مذہبی رویے کی نفی دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اور میں تو بہت شرعی پردہ کرتی ہوں، یا میں بہت شرعی پردہ کرتا ہوں، میں تو وہاں اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر میں ادھر دیکھ بھی نہیں سکتا، میں وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتا، اور یہ سارا ایک آپ اس شرعی پردہ کہنے کے اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، میرا خیال ہے میری اتنی بات ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ زندگی میں مذہبی طبقوں کا بائیکاٹ کرنے کا، یہ کیا کسی مشن کو انجام دینے کے لیے مفید ہو سکتا ہے؟ اگر مفید ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں نہیں استعمال کیا، کیوں نہیں اختیار کیا، کیوں نہیں وہاں داخل ہوتے ہی اس گھر میں جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی اشرافیہ، جس کا ابھی آپ دیکھ لیں گے حال، اس حال میں ہے کہ ہم تو آنکھ بھی اٹھا نہیں سکتے، ہماری تو آنکھ میں سلاخیں گھسیڑ دی جائیں گی، تو پھر ہم کیسے موو کریں گے اس سوسائٹی میں اور کیسے کام کریں گے؟ تو اگر ہم انہیں پڑھتے ہیں ان آیات کو اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ جو موجود سوسائٹی ہے اس میں دعوت اگر پہنچانی ہے، اس میں اگر کام کرنا ہے تو اس سے اجنبیت نہیں اختیار کرنی، اس سے چھٹک کے باہر نہیں جانا۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ویسے ہی رنگ ڈھنگ اختیار کر لینا، یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت دی جائے گی وہاں رہنے کی وجہ سے، اگر وہاں نہیں رہتے، غاروں میں جا کے رہتے، پہاڑ میں جا کے رہتے، تو یہ دعوت نہیں دی جاتی جو ابھی آپ آگے سننے والے ہیں۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مصنوعی مذہبیت طاری کی ہوئی ہوتی ہے، جو ادھر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، جیسے ہی خفیہ طور پر ان کو آفر ہوتی ہے وہ خفیہ طور پر ڈھہ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میں آپ تک بات پہنچا سکا ہوں یہ نہیں، جو خاص مذہبی طرز فکر کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر مصنوعی شیلڈ طاری کی ہوئی ہوتی ہے، اور ہر وقت وہ ہر جگہ سے جو ہے وہ پائچے اٹھا کے اور ناک بند کر کے اور اس طرح سے گزرتے ہیں، اور بیشتر جگہوں پر جانے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ جب تنہائی میں ان کو پیشکشیں ہوتی ہیں تو عام طور پر یہ لوگ، ان کی وہ ساری شیلڈز اتر جاتی ہیں اور یہ ڈھہ جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں، جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، ایک دن اس کے پاس جانا ہے، جن کے پاس اپنے رب کی برہان ہر وقت ساتھ رہتی ہے، وہ ہر طرح کی آفر اور ہر طرح کی پیشکش سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب جس شخص نے خریدا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، قرآن بتاتا ہے کہ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ آپ عمروں کا فرق سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا،
اور اس کا مرتبہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ کو قائم کرنے کی تحریم کتنی ہوگی، اس کی حرمت کتنی ہوگی۔ لیکن آگے کیا ہوتا ہے، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ اب یہاں پہ ایک چیز کو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے، اس کو ایک واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو میں نے اس سے پہلے کی جو آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کی ہے 8-10 منٹ کی، یہی آیت پڑھنے کے بعد کی ہے کہ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ایک روز دروازے بند کر دیے۔ یعنی یہ پورا الگ الگ ہے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ عام طور پر اسے ایک واقعے کے طور پر لیا جاتا ہے اور ایک واقعے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے اس واقعے کو بنانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اسی لیے اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر، قرآن مجید کہتا ہے کہ جس عورت کے گھر میں وہ رہتا تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ اب یہ متعین نہیں ہو رہا کہ ڈورے ڈالنے کے لیے کتنی نشستیں ہوئی ہوں گی، کتنے مواقع ہوئے ہوں گے، لیکن اس سارے پس منظر کو ذہن میں رکھیے کہ وہ کیا ماحول ہے۔ وہ عورت جو ماں بنائی گئی تھی اور جس کو ایک بچے کو یہ بتا کر اس کے حوالے کیا گیا تھا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، وہ اس کو بہلانے پھسلانے لگی، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور یہاں تک کہ ایک روز کہا کہ آ جا۔ یوسف علیہ السلام کا اب اس موقع پہ رد عمل کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پورے عرصے میں کوئی کلام نہیں کیا، کہیں ریئیکٹ نہیں کیا۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، ریئیکٹ نہیں کیا۔ لوگوں نے قافلے میں چھپا لیا، ریئیکٹ نہیں کیا۔ بازار میں جا کے بک گئے، ریئیکٹ نہیں کیا۔ گھر میں آ کے جو کام ان کے ذمے لگا وہ کام کر رہے ہیں، کوئی ریئیکشن کبھی نظر نہیں آیا۔ اس کو بہلانے پھسلانے کے لیے ڈورے ڈالے گئے، اشارے بازی جو بھی اس کو ہو سکتا ہے، کوئی اس پہ یہ نہیں کہا۔ پہلے ہی دن کہہ سکتے تھے رات کو آ کے عزیز مصر سے کہ بھئی یہاں میں نہیں رہ سکتا، یہاں تو تمہاری بیوی جو ہے وہ یہ کر رہی ہے، اس طرح کے اس نے کیے، کیا ہوتا؟ آپ بتائیے، پہلے دن کے اشارے کی اگر وہ رپورٹ کرتے عزیز مصر کو تو کیا ہوتا؟ گھر سے نکال دیتے حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ عزیز مصر نکال دیتا یہ کہہ کے کہ چھوڑو یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، میں اپنی بیوی کو جانتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ خامخواہ، یا تو زیادہ نرمی کرتا تو کہتا کہ یوسف تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی نہیں ہے، وہ تمہاری ماں کی طرح سے ہے، جو اگر تمہیں پیار کرتی ہے تو کوئی بات نہیں، کرنے دو نا، اس میں کیا مسئلہ ہے، ماں ہے، ماں بیٹے میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، یہ ہوتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کوئی رپورٹڈ نہیں ہے کہ اس نے جب ڈورے ڈالے مختلف مواقع پر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ریئیکٹ کیا ہو یا عزیز مصر کو بتایا ہو۔ ہاں، جب آخری بالکل وقت آ گیا، اب چارہ نہیں تھا ریئیکٹ کرنے کے بجائے، تو اس وقت بھی وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں۔ اب یہاں پہ دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں، میرے رب سے مراد یہاں پہ عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے اس عورت کو سمجھانے کے لیے، اور عربی زبان میں اس کو رب بھی کہتے ہیں جو مالک ہوتا ہے گھر کا۔
کہ اس نے مجھے اتنی اچھی پوزیشن دی، اس نے تو مجھے اپنا بیٹا بنایا، تمہارا بیٹا بنایا، تو میں ایسا کام کروں؟ میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر میں نے ایسا کام کیا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا، مجھے جو مرتبہ دیا گیا ہے، مجھے جو مقام دیا گیا ہے، یہ اس کے خلاف ہو جائے گا، اور ظلم کرنے والے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں آج کی نشست کو، یہاں پہ رہیے گا، اور اس پہ جو کچھ میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، جو سوالات اٹھائیں، اس پہ غور و فکر کیجئے گا، یہاں سے آگے ہم کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔